نبوت بھی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی سیدنا آدم صفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیران ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ الصلوۃ والسلام مانا تو ایک ہی، ہر نبی کو یہ کہا جا سکتا ہے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبوت نے اپنے عہد طفولیت کا آغاز کیا، اور چلتے 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 محمد کریم علیہ الوف التحیت والتسلیم کی ذات اقدس پر پہنچ کر نبوت اپنے ارتقاء کمال پر پہنچ گئی۔ نبوت مکمل، رسالت مکمل، پیام الہی مکمل۔ اب کسی نئے پیام کی ضرورت نہیں، کسی نئے پیام بر کی ضرورت نہیں، کسی نئی دعوت کی ضرورت نہیں، کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں۔ جب قانون، صاحب قانون اور قانون کا بیان کرنے والا وہ خود فرما رہے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے اسلام بھیج رہا ہوں، میں اس پر راضی ہوں، میں نے نعمت بھیجی اس پر ہی میں راضی ہوں، مکمل کر کے بھیجی، نامکمل نہیں بھیجی۔ دین تمہارا بھیجا، مکمل بھیجا ہے، نامکمل نہیں بھیجا۔ اب غلام احمد قادیانی اس مکمل دین کے ہوتے ہوئے، اس مکمل نعمت کے ہوتے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ دین کے ہوتے ہوئے نئی کون سی چیز دینا چاہتا ہے؟ دین مکمل، نبوت مکمل، رسالت مکمل، امامت مکمل، عصمت مکمل۔ کوئی نامکمل بات ہو تو اس کے لیے کوئی اور آدمی آئے۔ عیسیٰ کی رسالت و نبوت نامکمل تھی تو حضور آئے، موسیٰ کی رسالت و نبوت اور پیام اور بیان نامکمل تھا تو حضور آئے۔ تمام انبیاء سابقین علی نبینا علیہم الصلوات والتسلیمات ارتقائی اور تدریجی عمل کا حصہ تھے۔ یہ تدریج اپنی اس شکل میں آ کے مکمل ہو گئی، یہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی ارتقاء اپنی عظیم الشان حیات اختیار کر گیا۔ اب اس کے بعد زوال ہی زوال ہے، مزید ارتقاء نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، مثال کے طور پر۔ اس کے اوپر چڑھ گیا جو، اس سے آگے کیا ہے؟ پھر واپسی، پھر واپسی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت انسانیت کے لیے آفتاب انسانیت ہے، ماہتاب انسانیت ہے۔ انسانیت آدم سے ارتقاء کرتی ہوئی، چلتے چلتے اپنے مختلف ادوار کو طے کرتی ہوئی، مختلف حالتوں سے گزرتی ہوئی بصورت محمد جلوہ گر ہوئی۔ اور اس جلوہ عالم تاب کے بعد کوئی جلوہ ایسا نہیں جو اس کے سامنے ٹھہر سکے، کوئی حسن ایسا نہیں جو اس کے سامنے اپنا چراغ روشن کر سکے، کوئی کمال ایسا نہیں جو اس کے سامنے خود کو باکمال کر سکے، کوئی صاحب بیان ایسا نہیں جو ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے اپنی گفتگو کو چلا سکے اور دو بول بول سکے۔ لبید ابن ربیعہ سرزمین عرب کا سب سے بڑا شاعر، جس کا معلقہ سبا معلقات میں سے ایک معلقہ کعبے میں لٹکے ہوئے 60 برس ہو گئے تھے یا اس سے بھی زیادہ، اور کوئی اس کے مقابلے میں گفتگو کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آب و تاب ہمیشہ کے لیے ماند ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے سامنے، اس آفتاب و بیان رسالت کے سامنے لبید ابن ربیعہ کا کلام یوں ہو گیا جس طرح ذرے آفتاب کے سامنے پڑے ہیں، اور وہ کھڑا ہے، گنگ ہے اس کی زبان، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ایک دم اس پر روب بلاغت، روب فصاحت، روب بیان چھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے واللہ ما ھذا من کلام البشر۔ تو یہ تمام باتیں سمجھنے کی ہیں، لپاڑگی کی نہیں ہیں، لفاظی کی نہیں ہیں، تقریر جیتنے کے لیے نہیں ہے، انعام حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، عقیدے کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو مستحکم کرنے کے لیے، اس عقیدہ گرہ، اس گرہ کو اتنا عقد اس کو اتنا مضبوط کر لے کہ پوری دنیا میں چلنے والی باد سرسر، باد سموم، طوفان بدتمیزی، سولائزیشن کے نام پر چلے ہوئے تمام رواداری، جس کو دیوسی میں کہتا ہوں، اس کے جھکڑ اس گرہ کو نہ کھول سکے۔